الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل حج و عمرہ میں جانے والوں میں سے بہت لوگ پل پل سیلفیاں اور دیگر مختلف انداز سے مختلف طرز پر تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی حرکت غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر اخلاقی بھی ہے۔ حرمین طیبین یعنی مکہ و مدینہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر سر کے بل بھی پہنچا جائے، حاضری دی جائے، پھر بھی اس کی عظمت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں ایک مجرم کی طرح حاضری ہو، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو ہوں، پیشانی پر افسردگی ہو، پاؤں میں لرزش ہو، بدن میں کپکپی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اس انداز اور بخشش کی مضبوط امید لے کر حاضر ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہ جگہ کھیل کود کی نہیں ہے، سیر و تفریح کی نہیں ہے، بلکہ گناہ معاف کرانے کی جگہ ہے، مرادیں پانے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ تصویر کشی، دکھاوا، بے پردگی اور بے ادبی جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے نہیں، بلکہ آپ تو وہاں گناہ معاف کرانے گئے ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کبھی کعبہ کی طرف پیٹ کر کے اور کبھی روضہ رسول کی طرف پیٹ کر کے سیلفیاں لے کر اور پھر دوستوں میں شیئر کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ تصویر کشی، اور وہ بھی حالت احرام میں۔ حیرت ہے، جب کہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، جیسے مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، ٹوپی پہننا وغیرہ وغیرہ، بلکہ ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام ہے، اور اب یعنی حالت احرام میں اور بھی سخت حرام ہو گیا۔ بلکہ حرم جب قریب آئے تو سر جھکائے، آنکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حد میں داخل ہو، ذکر و درود اور لبیک کی کثرت کیجیے، اور جب مدینہ منورہ کا سفر ہو تو راستے بھر درود و سلام کی کثرت کیجیے، نعتیہ اشعار پڑھتے رہیے یا سنتے رہیے۔ میں نے اپنے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے ساتھ روضہ رسول پر حاضری دی تو دیکھا کہ آپ علیہ الرحمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ مشہور و مقبول کلام، یعنی کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود گنگنا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی گنبد خضرا پر آپ کی نظر پڑے گی، آپ کے قلب میں یعنی دل میں ہلچل مچ جائے گی، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑیں گے۔ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر،
پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے محبوب موجود ہیں۔ اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، تو ہی بتا میں کیسے پاؤں رکھوں یہاں۔ اے خاک مدینہ، تو ہی بتا میں کیسے پاؤں رکھوں یہاں۔ تو خاک پا سرکار کی ہے، تو خاک پا سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ تو خاک پا سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، ادب اختیار کیجیے، عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کیجیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس دینی دعوت کو عام کرنے میں میری مدد کریں گے، اور جسے بھی اس مرض میں مبتلا پائیں گے بالخصوص یہ پیغام ضرور اس تک پہنچائیں گے۔ خاص کر جب کوئی سوشل میڈیا پر اپنی سیلفی حرم سے شیئر کرے تو اس کے نیچے اس پیغام کا لنک ضرور پوسٹ کر دیں۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم، وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔